زہر سے دوا بنانا؟ نہیں نہیں، یہ کوئی جادو ٹونا نہیں بلکہ ایک بہت پرانا فن ہے جسے کہتے ہیں مدبر۔ آج ہم اسی حیرت انگیز علم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو خطرناک چیزوں کو شفا بخش طاقت میں بدل دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ کوئی ایسی چیز جو جان لے سکتی ہے، اسے زندگی بچانے والی دوا میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ یہی وہ راز ہے جو مدبر کے فن کی بنیاد ہے۔ ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ پہلے تو مدبر کے فن کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ مائعات یعنی لیکوڈ سے چیزوں کو کیسے صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگ کا استعمال دیکھیں گے، پھر ایک مشہور زہر یعنی سنکھیا یا آرسینک کو قابو کرنے کا طریقہ جانیں گے، اور آخر میں سب سے مشکل چیلنج کی بات کریں گے۔ چلیں اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ پانی یا دوسرے مائعات استعمال کر کے چیزوں کو کیسے صاف کیا جاتا ہے، جس میں بھگونے اور ابالنے جیسے طریقے شامل ہیں جو زہریلے مادوں کی پوری شکل ہی بدل دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں کتنی دلچسپ بات ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے۔ ایک طرف جمال گوٹے کے بیج ہیں جنہیں گائے کے دودھ میں ابالا جاتا ہے، اور دوسری طرف مازریون ہیں جسے 3 دن تک سرکہ میں بھگویا جاتا ہے۔ مطلب ہر زہر کو قابو کرنے کے لیے ایک خاص مائع اور ایک خاص عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بھی مثالیں ہیں، جیسے گوکھرو کو پورے 72 گھنٹے دودھ میں رکھتے ہیں، جبکہ چاکسو کو سونف کے ارک میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے ابالا جاتا ہے۔ یہ فرق ہی اس عمل کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم پانی سے آگ کی طرف آ رہے ہیں۔ اپنے تیسرے حصے میں ہم حرارت، بار بار دہرائے جانے والے عمل اور آگ کی مدد سے ہونے والی تبدیلیوں پر بات کریں گے۔ مازو کی مثال دیکھیں، اسے صاف کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اسے تل کے تیل میں بھونیں جب تک وہ پھول نہ جائے، یا پھر اسے مٹی کے برتن میں ریت کے اندر بھونیں۔ مقصد ایک ہے لیکن طریقہ کار بالکل مختلف۔ لیکن بات صرف بھوننے تک نہیں رکتی، خاص کر معدنیات یعنی منرلز کے لیے۔ اس میں بار بار گرم کرنے اور پھر تیزی سے ٹھنڈا کرنے کا ایک شدید چکر شامل ہوتا ہے۔ یہی تکرار ان کی خصوصیات کو بدل دیتی ہے۔ اور یہ کتنی بار ہوتا ہے؟ سنگے بصری یا کیلامائن کی صورت میں گرم کرنے اور ٹھنڈا کرنے کا یہ عمل 7 سے 8 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ سوچیں ذرا کتنا صبر اور محنت کا کام ہوگا یہ۔ اور یہ عمل اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیلامائن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عام پانی نہیں بلکہ عرق گلاب، دہی یا لیموں کا رس استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس عمل کی پیچیدگی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اب ہم ایک ایسی چیز کی طرف آ رہے ہیں جس کا نام سن کر ہی ڈر لگتا ہے، سنکھیا یعنی آرسینک۔ چوتھے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس بدنام زمانہ زہر کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ آرسینک کو صاف کرنا کوئی ایک فارمولے کا کام نہیں ہے۔ اس کی زہریلیت کو ختم کرنے کے لیے کئی مختلف طریقے بنائے گئے ہیں۔ یہاں 3 مختلف طریقے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک میں راکھ کے ڈسٹلڈ پانی کا استعمال ہوتا ہے، دوسرے میں نمک کے ساتھ پیس کر ابالنے اور نتھارنے کا پیچیدہ عمل شامل ہے، اور تیسرے میں آرسینک کو لیموں کے رس میں بار بار پیسا جاتا ہے۔ ہر طریقہ اس زہر کی فطرت کو ایک مختلف زاویے سے بدلتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے تجزیے کے آخری اور شاید سب سے مشکل مرحلے کی طرف۔ 5واں حصہ ہے مدبر کا سب سے بڑا چیلنج، عذرا کی یعنی کچلا نقص وومکا کو پاک کرنا۔ یہ جو ازراقی کو صاف کرنے کا پروسیس ہے نا، یہ سب سے زیادہ محنت طلب اور لمبے عملوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ وقت اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا اس عمل کی طوالت کا اندازہ لگائیے۔ پہلے تو پورے 1 ہفتے تک اسے پانی میں بھگویا جاتا ہے اور روز اس کا پانی بدلا جاتا ہے۔ پھر اگلے 7 دن یہ گندم کے آٹے کے پیڑے میں بند رہتا ہے۔ 15 دن کے بعد جا کر اسے نکالا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ تو صرف آخری سب سے اہم مرحلے کی تیاری ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 15 دن کی اس محنت کے بعد بھی ایک انتہائی نازک اور اہم مرحلہ ابھی باقی ہے، جس میں اسے ابالنے کا ایک خاص طریقہ شامل ہے۔ تو آخری مرحلہ یہ ہے، 50 گرام تیار شدہ ازراقی کو 1 لیٹر دودھ میں اس طرح لٹکایا جاتا ہے کہ وہ برتن کی تہہ کو نہ چھوئے۔ پھر دودھ کو تب تک ابالا جاتا ہے جب تک وہ مکمل طور پر خشک نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہی ازراقی استعمال کے قابل ہوتا ہے نا انتہائی محتاط عمل؟
تو ان تمام مثالوں سے جو ایک بات صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مدبر کا بنیادی اصول فطرت کے طاقتور مادوں کو ایک انتہائی محتاط اور کنٹرولڈ طریقے سے تبدیل کرنا ہے تاکہ ان کے نقصان کو فائدے میں بدلا جا سکے۔ یہ اقتباس جو جمال گوٹے کے بارے میں ہے اس عمل کی باریکی کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ یہاں صرف ابالنا یا بھگونا ہی نہیں بلکہ بیج کے اندر موجود ایک مخصوص زہریلے حصے کو پہچان کر اسے نکالنا بھی شامل ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ محض قدیم حکمت اور روایات ہے یا یہ جدید سائنس سے پہلے کیمیا یعنی کیمسٹری کی ایک ابتدائی شکل ہے؟ شاید اس کا جواب ان دونوں کے درمیان کہیں چھپا ہوا ہے، جو ہمیں فطرت کے ساتھ انسان کے گہرے اور پیچیدہ تعلق کی یاد دلاتا ہے۔